नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझ कर सजाएं दी। नवाज शरीफ साहब तो घरों में सुकून था, कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था, आटा सस्ता था, घी सस्ता था, चावल सस्ते थे, रोटी सस्ती थी, 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की। कौन ले गया उस जमाने को, कहाँ ले गया, कहाँ ले गया उसको, अब कैसे वापस लाएं? मैं आपको बताऊंगा, अगर नवाज शरीफ की छुट्टी न कराई जाती, आप में से कोई एक भी बेरोजगार ना होता। बहुत हमने ठोकरें खाई हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, ना हिम्मत है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई, हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजल सेकेंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। लेकिन कैंपेन में हिस्सा लेना तो हमारा हक है और कैंपेन में पार्टिसिपेट करना भी हमारा हक है। हम दरख्वास्त देते हैं तो हमें इजाजत नहीं मिलती। आपने देखा 80 साला साबिक गवर्नर साहब मियां अजहर साहब को भी अरेस्ट किया गया। ऐसे तरीक़ेकार आईन कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है, ये अवाम का रास्ता रोकने के मुतरादिफ है। अगर हर रोज आप अवाम के रास्ते रोकेंगे तो हम 8 तारीख के बारे में क्या प्रेडिक्ट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी है। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो एक नई सोच के नारे की बुनियाद बनाकर इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं। पीटीआई अपने साथ होने वाली मुबैना ज़्यादतियों को वजह बनाकर इंतखाबी मुहिम चला रही है, जबकि नून लीग माजी में होने वाली मुबैना ज़्यादतियाँ गिनवा कर वोटर्स की हिमायत हासिल करना चाहती है। आज नवाज शरीफ ने अपने हल्के में खिताब करते हुए अवाम से कहा कि आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था, सजाएं देने वाले एक एक करके रुखसत हो गए और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। इससे कबल रहनुमा पीटीआई गौहर खान ने यह कहा कि पीटीआई मकबूल तरीन जमात है, लेकिन हमें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं। ये किसी भी सियासी जमात का बुनियादी हक है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। गौहर खान ने यह भी कहा कि साइफर केस में मुलजिम की मर्जी के खिलाफ जज ने सरकारी वकला को मुतय्यन कर दिया। सजाए मौत की तरफ बढ़ने वाले इस केस में अदल और आइन को नज़रअंदाज कर दिया गया है। आज साइफर केस के हवाले से भी ये खबरें आई कि आजम खान पर जिरा शुरू हुई तो वो दौरान अदालत जो उसका माहौल था वो बड़ा कशीदा हो गया। बानी पीटीआई और शाह कुरैशी गुस्से में आ गए, शोर शराबा शुरू कर दिया गया। मामले की संगीनी को देखते हुए जज को कार्रवाई मुअख्खर करना पड़ी। नाज़रीन, इंतखाबी मुहिम के दौरान तासुर ये कायम हो रहा है कि जैसे नून लीग और पीटीआई दोनों मजलूमियत कार्ड को इस्तेमाल करके वोट बैंक में इजाफा करना चाहते हैं। क्या ऐसा ही है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? मैं पैनल करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज साहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि नवाज शरीफ साहब भी जो गुजरे हुए वक्त में उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की गई वो गिनवाते हैं। ज़ाहिर है वो भी वोटर की हमदर्दी दर हकीकत लेना मकसद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कर रही है कि आगे बढ़ने की बजाय वो भी यही कोशिश होती है उनकी कि वो अपने ऊपर जो जुल्म उनके ऊपर कुछ खुद साख्ता कुछ जो ढाए जा रहे हैं, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जो मामलात हैं, वो उनको बढ़ चढ़ कर बयान करती है। नवाज शरीफ साहब भी बढ़ चढ़ कर उन मामलात को अब इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारे सिनेरियो में वोटर किसकी मजलूमियत से इम्प्रेस होगा कि हाँ इस जमात के साथ ज्यादती हुई है, हमें इसके साथ खड़ा होना चाहिए? आमिर साहब देखें, हर पार्टी का अपना एक नज़रिया होता है और मजलूमियत का तासुर होता है। यहाँ पे वो कभी के दिन बड़े और कभी के छोटे सब चीज़ें आगे पीछे आती हैं, जिसको मैं मकाफात अमल का दिन कहता हूँ कि अमल है ये सारे का सारा चल रहा है। अच्छा, मैं बीच में अभी वैसे जानबूझ के आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर भी सुन रहे होंगे, मुझसे बात हुई थी, इमरान असगर अडयाला जेल से बाहर आ चुके हुए हैं, जो आपने कहा ना तलखी हुई थी। जी। तो अगर आप उनको बीपर पे लेना चाहें तो बीच में ले लें, उनको बता दें कि वो जेल से बाहर आ गए हैं, तो ताज़ा तरीन सूरत हाल जिस पे कह रहे हैं कि जल्द कोई सजा हो सकती है। हाँ जी, तो उनको बेशक कर लें। अच्छा, अब आप आ जाएं इस बुनियाद पे कि जी नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ जो बात कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त कह रहे हैं। उन्होंने कब, क्योंकि उनको तो हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और जो वो बात कह रहे थे 5 मुअज़्ज़िज़ लोगों ने मेरे खिलाफ ये फैसला दिया, 5 हीरो ने JITK ने फैसला दिया, तो जिस पे प्रोग्राम कराए गए वो था वॉल्यूम 10 कि जी उसमें नवाज शरीफ के इंडिया और गैर मुल्की राब्ते मौजूद हैं। हालांकि वो था म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जो JIT ने लेटर पूरी पाकिस्तान दुनिया में लिखे थे, और जो उनके जवाबात आए थे और उनका कोई ताल्लुक बना नहीं था नवाज शरीफ के साथ कि वो उस केस में जोड़ सकते, उसे वॉल्यूम 10 का कह के, और उस वक्त वो JIT के हीरे हों या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट हो या मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन साहब, उन सब ने यह तासुर बनवाया कि इसमें पता नहीं क्या खुफिया दस्तावेजात हैं।
جو کہ 10 دفعہ کہا گیا کہ ان کو اوپن کر دیں آپ، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا جو اوریجنل تھے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. تو میں تو اس لیے بات کہتا ہوں کہ اعجاز الحسن صاحب جب محترم جج کے طور پہ موجود تھے سپریم کورٹ میں اس وقت سے ان کے نام کے ساتھ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ وہ دھمکیاں لگایا کرتے تھے نیب کو کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اندر اتنا بڑا فراڈ موجود تھا کہ نیب کی انویسٹیگیشن تو تھی نہیں. نیب کے نام سے لیٹر چلا گیا کہ جی ہاں احتساب عدالت میں، وہ کہتے تھے کہ جی میں جانوں اور احتساب عدالت جانے، تو وہ بات ٹھیک تھی. اب آج ہم جب عمران خان کی بات کرتے ہیں، شاہ محمود کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر بالکل یہ تاثر موجود ہے اور غلط نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ قانونی تقاضے جو وہ چاہتے ہیں، مطلب جو کل ہم شاید پرسوں بھی بات کر رہے تھے جب میں نے کہا تھا کہ 100 سے زیادہ پیشیوں میں نواز شریف نے ایک دفعہ بھی التوا نہیں مانگا، ان کے وکیل غیر حاضر نہیں ہوئے. یہاں پہ وکیل بھی غائب ہیں اور جس کے خلاف کیس ہے وہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ ڈیلے چاہیے ہر صورت میں. اور اس وقت وہ حالانکہ سارا جبر تھا لیکن وہ اس کو فیس کر رہے تھے. اب اس کو کہا جائے گا کہ جی انہوں نے مظلومیت کی، وہ چلے گئے تو ان کو سزا جلدی ہوگی اور ان کو نہیں ہوئی، تو سزا تو پھر بھی ہونی ہے. اب یہ کب نکلیں گے اس تاثر سے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی نہیں ہوئی؟ سٹیٹ پہ حملہ صرف یہ فرق موجود ہے جو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نواز شریف نے نہیں کرایا تھا، نہ کیا، نہ لوگوں کو اکسایا. خان صاحب نے نہ صرف یہ کام کیا بلکہ ان کے چاہنے والے، ہم اگلے سیشن میں بات بھی کریں گے، لیکن وہ سارے کے سارے پاکستان کے خلاف لوگوں کو اکسا بھی رہے ہیں. ان کے لیڈرز نے بھی اکسایا اور پاکستان کی انسٹالیشنز پہ لاہور میں موجود رہ کے، اسلام آباد میں موجود رہ کے ان سب نے یہ کام کیا. اور خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر مجھے کمانڈو پکڑیں گے تو ہم کنٹونمنٹ میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے. تو اگر ہم اس فرق کو رکھیں گے تو خان صاحب کا قصور آپ کو اور ہمیں سامنے نظر آئے گا کہ وہ اس کے اندر پاکستانیت بھول کے اور اپنی ذات پہ چلے گئے، جس کی وجہ سے آج یہ مسئلہ ان کے ساتھ آ گیا ہے. جمعے والے دن میں نے کہا تھا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ انتخابات سے پہلے ان کو سائفر کیس میں چونکہ نمٹتا جا رہا ہے. ابھی مجھے لیٹسٹ نہیں پتا کہ آج کتنے گواہوں کے، کیونکہ 9 گواہ ٹوٹل رہ گئے تھے اور اس کے بعد تو صرف رسمی کاروائی 1-2 دن کی رہ جانی ہے. اگر آج وہ 9 ہو گئے ہیں تو سمجھے کہ پھر اس ویک میں ہی فیصلہ آئے گا، ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ یہ کیس آگے جائے. خان صاحب نے جو راستہ چنا اور ہمارے ہاں تائید بھی ہوتی ہے کہ جی وہ پھر ٹھیک ہے، پھر بات تو طاقتوروں سے ہی ہونی چاہیے، تو پھر کر لیں بات اور رزلٹ بھی لے لیں. آپ عوام سے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر کس چیز کی مظلومیت ہے؟ ٹھیک ہے ایاز صاحب، اب ووٹ منشور کا ہے یا بیانیہ جو نواز شریف صاحب کے پاس ہے اس وقت آپ کے سامنے، ان کی تقریروں میں، ان کے خطابات میں، جو جلسوں میں وہ کرتے ہیں وہ آپ سنتے ہیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف، اگر ہم بامقابلہ پاکستان تحریک انصاف، تو کس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اصل مظلوم کون ہے اور ووٹرز کس کی طرف اٹریکٹ ہوگا؟ اب منشور پہ تو یہاں ووٹ نہیں پڑتا، یہ تو بالکل کلیئرٹی سے آپ سمجھ لیں اس بات کو. جہاں تک مظلومیت کی بات ہے تو پی ایم ایل این نے اپنا مظلومیت کارڈ اس دن کھو دیا تھا جس دن وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے. اس دن ان کا مظلومیت کارڈ ختم ہو گیا تھا، اس میں وہ کوئی اس میں ایکسٹینشن بھی نہیں ہو سکی، اس کو ریچارج بھی نہیں کرا سکے، وہ ختم ہو گیا. پھر جب قائد نے ڈیل کر لی، ڈیل کر کے واپس آ گئے، یہ تاثر بن گیا کہ جی وہ انہی کو لانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ رئیس قصر بھی ختم ہو گئی. اب بات وہ ہے کہ ووٹ ہے کس کا پاس اس وقت. آن گوئنگ مظلومیت ہے نا پی ٹی آئی کی، مطلب پی ٹی آئی کا اب صرف ووٹر گرفتار ہونے والا رہ گیا ہے، ادروائز تو کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی. اور یہ پی ایم ایل این کے ترجمانوں کو اور ان کے ہمدردوں کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی وہ آج مریم نواز صاحبہ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی. انہوں نے آج انارکلی میں یہ کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ نواز شریف کے پاس بہت ووٹ ہے، سب نے نکل کے ووٹ ڈالنا ہے. مطلب یہ باقیوں کو سمجھ نہیں آ رہی. میں مطلب امپریس ہوا ہوں مریم نواز صاحبہ کو یہ سمجھ آ گئی. دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ جس جماعت کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے آپ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بھی کافی الیکشنز دیکھنے کا اتفاق ہو گیا ہوگا نا، پچھلے الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی آپ بہت پیش تھیں. الیکشن کمیشن ہر دفعہ الیکشن سے پہلے ایک کیمپین شروع کیا کرتا ہے جس میں وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ ووٹ آپ کا رائٹ ہے، اس کو کاسٹ کرنا ہے آپ نے جا کے. اس دفعہ کوئی ایسی کیمپین دیکھی؟ اس کا شکر ہے الیکشن کمیشن نے یہ کیمپین نہیں شروع کرا دی کہ ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. آپ چیزیں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں؟ نو، لوگوں کو بڑی سمجھ ہے، وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا فیصلہ بھی کرتے ہیں. اب یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس دن شیر کا وہ نشان لگا کے جائے تاکہ وہ غلط فہمی پیدا ہو.
इस हद तक मतलब बड़े इलेक्शन मैंने देखे हैं, 2018 की बड़ा जिक्र होता है और भी हैं। मैंने ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये मैंने नहीं देखा कि कोई इलेक्शन होने से पहले अपनी वक़्त ही खो बैठा हो और ये सरेआम कहा जा रहा हो कि आराम से सिलेक्ट कर लें, कौम का इतना पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने पहली दफा सुना है किसी इलेक्शन से पहले। हाफिज ताहिर साहब, हालात तो यही हैं। दुआ छोटी सी बात करनी है। जी बोले। दुआ 1 मिनट। जी बोले, मैं फिर हाफिज साहब के इत्तेफाक से चूंकि अयाज साहब ने इलेक्शन कमीशन का कहा तो ये ट्वीट उनका 15 मिनट पहले आया है कि 8300 पे करें मैसेज। जी ये बिल्कुल, ये मैसेज भी आया है। पोलिंग स्टेशन भी देख लें, और मैंने भी अभी किया कि मेरा पोलिंग स्टेशन किस जगह होगा। यही कैंपेन इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए थी और वो कर रहा है। नहीं आज से मीडिया में भी कैंपेन चलती होती है इलेक्शन कमीशन की हमेशा। देखे ना, अब तो सारे लोग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं ना, तो पहले तो वोटर इतना था कि 8 तारीख को उसने काबू से बेकाबू हो जाना था। अब गिरफ्तारी का खदशा, इतने थोड़े वोटर हैं कि जेलों से ज्यादा अरेस्ट हो जाएंगे। वोटरों को तो जाना चाहिए, हम तो रोज कहते हैं। सही। हाफिज साहब, ये अच्छा है, मतलब राजा साहब चूंकि आपके दोस्त हैं, आपकी वजाहत बनती है। जी हाफिज साहब, असल इम्तिहान तो नहीं, ये 8300 मैंने नहीं बनाया हुआ, ये बना हुआ है। ट्वीट 15 मिनट मुझे भी पता है, लेकिन वो जो मीडिया के लिए कैंपेन होती थी वो मिसिंग है इस दफा। ये राजा साहब को बता दें। हाफिज साहब, आपके ख्याल में नून लीग बामुकाबला पीटीआई कौन मजलूमियत कार्ड ज्यादा वोट ले सकेगा इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे ज्यादा मजलूम तो कौम है, तो मेरा ख्याल है इस कौम को अपना वोट के वक्त साथ एक चिट भी रखनी चाहिए कि हमारे ऊपर रहम करो, हमें माफ कर दो। इस तरह की कोई जो है ना, इस कौम को कि सुई गैस आए ना आए, बिजली आए ना आए, बिल टैक्स के साथ कौम को पे करना है। कुछ हो ना हो, लेकिन सड़क उस वक्त ही बनेगी जब इलेक्शन आएगा, उसके पहले नहीं बनेगी। तो एक चिट कौम को भी चाहिए कि साथ लेके जाए, वोट के साथ डाल दे कि कम अज कम हमारी मजलूमियत का सारे ही ख्याल कर ले। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये मेरा ख्याल है, खान साहब से मैं अर्ज करूंगा कि ये मैंने आज भी देखा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इलेक्शन के हवाले से सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन शुरू हुई है। हम भी कल इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुल्क के तमाम मकातब फिक्र के उलमा, मशाइख, औरत के वोट के हवाले से भी और वैसे भी कि वोट एक जिम्मेदारी है, एक गवाही है। तो इसको तो ज्यादा से ज्यादा देखें, वोट डालने लोग निकलेंगे तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत या इलेक्शन या जो भी सिलसिला है वो दुरुस्त होगा। चलो इस बार नहीं, अगली बार ठीक हो जाएगा। तो हम सबको, लोगों को हौसला देना चाहिए कि लोग निकलें, अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट डालें, जिसे भी वो डालना चाहते हैं, लेकिन वोट डालें। और दूसरी बात, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि शरीयत इस्लामिया ने किसी को मना, औरत को मना नहीं किया कि वो वोट ना डाले। हाँ, उसमें हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे भी पोलिंग स्टेशन जो है वो खवातीन के अलहदा होते हैं, मर्दों के अलहदा होते हैं। तो जो शरीयत का हुक्म है उसके मुताबिक जो है कोई चीज माने नहीं है वोट डालने में। तो वोट के लिए निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए। अब ये मैं समझता हूँ, अब इस बार ये काम जो है वो भी मुमकिन है खत्म हो जाए कि वोटरों को निकाल लें और उनके लिए नान और उनके लिए बिरयानी और उनके लिए पीने का बंदोबस्त करें। यंग वोटर जो है वो अपने जज्बे के साथ निकलेगा। लोगों में ये एक जज्बा मौजूद है सारे हालात के बावजूद कि हमने वोट डालना है, और मेरा ख्याल है उस वोट के ऊपर पैरा भी देंगे लोग। ये ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि और कैसे आप देखें ना, मैं बड़ा अजीब हैरान हूँ जो ये मायूसी की बातें करते हैं कि मत चलें जी पीटीआई का वहां नहीं होगा अंदर। एक बात कर लें आप, टीएलपी का होगा, जेयूआई का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा। ये तो नहीं मुमकिन है कि सारे जो एजेंट अंदर बैठे होंगे वो सारे निकाल दिए जाएंगे या उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें जो है मैं समझता हूँ इस वक्त नहीं करनी चाहिए। अब ये इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं, अल्लाह करे कि पुरअमन तरीके से अच्छे अंदाज से ये इलेक्शन हो और कोई ऐसी मुस्तहकम हुकूमत, कोई ऐसा सिलसिला बने कि ये मुल्क आगे बढ़े। जो असल मजलूम है इस मुल्क की अवाम, उसके ऊपर कोई रहम आ जाए सारों को। सही है फैसल साहब, असल मजलूम अवाम फिर किस मजलूम को सिलेक्ट करेगी? पीटीआई है, पीएमएलएन है, जाहिर है ज्यादा तो ये अपनी इंतखाबी मुहिम में अपने साथ होने वाली ज्यादतियां गिनवा रहे हैं दो जमातें। असल में मजलूमियत की जो तारीफ है ना वो बड़ी मुख्तलिफ है। अगर मेरे साथ जुल्म हो रहा है और मुझे इस बात का एहसास नहीं है और मैंने चुप शादी भी है, मैं
اپنے منہ سے آواز نہیں نکالتا تو پھر میں مظلوم نہیں ہوں، میں خود ایک ظالم کی کیٹیگری میں آتا ہوں۔ اگر اس قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم پر بھی یہ قوم خاموش ہے تو یہ اس کا مظلوم نہ بولیں، سر اور کیا کرے قوم، یا خود ظالم بول دیں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے نا، کیوں نہیں اٹھاتے؟ کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ جو اپنا حافظ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لوگ جو ہے وہ ووٹ کا پیرا دیں گے، اللہ کرے وہ جو پیرا دینے والے اتنے طاقتور لوگ ہوں کہ ووٹ کی حفاظت کر سکیں۔ لیکن مجھے جو سب سے زیادہ جو خوف آ رہا ہے نا، جی جی، الیکشن کے رزلٹ کا جو رزلٹ نکلے گا، یعنی کہ نتیجے کا جو نتیجہ نکلے گا، اس کے اثرات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان اثرات سے جو ہے نا اس پاکستان کو ہے نا محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے اثرات جو ہے نا مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ خطرناک لگ رہے ہیں۔ صحیح ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر الیکشن مینیج کرنے، جی 2 قدم تو نہیں کہہ سکتی ہیں، ایسی ایک رائے دے دیتا ہوں اپنی، میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے، اور یہ کوئی جمہوری رائے نہیں ہے، کوئی آئینی رائے نہیں ہے، قانونی رائے نہیں ہے، لیکن پاکستان جو ہے نا وہ آئین اور قانون سے زیادہ جو ہے نا وہ مقدس ہے، کہ اگر الیکشن مینیج کرنے میں مشکل ہے تو بہت بڑی مینجمنٹ سے بہتر ہے کچھ عرصے کے لیے الیکشن کو جو ہے نا وہ جیسے فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نا آگے بڑھا دو، تو فضل الرحمان صاحب کے کہنے پر ہی جو ہے یہ اس بنیاد پہ کہ سیاسی جماعتوں کا مطالبہ آ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آگے بڑھا دی جائے، تو الیکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جی جی جی، میں نے کہا ایسی بات میں تو فضل الرحمان کے مطالبے کی میں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، پوچھتے ہیں وہ واقعی انتخاب ہو رہا ہے، واقعی انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو اب تو لوگوں میں ہونا چاہیے کہ واقعی ہو رہے ہیں، فیصلہ کریں کس کو ووٹ دینا ہے۔ کل کے بعد جو ہے نا یہ اور لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ اب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کل جو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے تو اس کے بعد اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ صحیح، بہتر یہی ہے کہ پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا امن سب سے زیادہ اہم ہے، پاکستان میں داخلی انتشار نہ ہو، یہ سب سے زیادہ اہمیت کی بات ہے۔ اقتدار تو آنے جانے کی چیز ہے، آج میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا، پرسوں کسی اور کے پاس ہوگا، لیکن اس ملک کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، اس ملک کو جو ہے نا وہ طاقتور ہونا چاہیے۔ صحیح، اگر یہ ملک الیکشن کے نتائج کے بغیر زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ بھائی اس سے بغیر ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اس سے پاکستان کو، جب پاکستان کوئی کسی اس کا کوئی مادی چیز کا نام نہیں ہے، پاکستان تو یہ 24 کروڑ لوگوں کے مجموعے کا نام ہے نا۔ پاکستان ہم بولتے ہیں نا کمزور ہو رہا ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی نقصان پہنچ رہا ہے، 24 کروڑ لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طبقہ اشرافیہ جیسے عامر صاحب وغیرہ ہو گئے اس نقصان سے محفوظ رہتے ہوں، لیکن عمومی طور پہ 99.99% لوگ جو ہیں اس کے اثرات سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نہیں بچا سکتے، ان کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے، اگر اس سے کوئی بہتری کا راستہ نکل رہا ہے بغیر الیکشن کے تو اس پہ ہمیں جانا چاہیے۔ یہ میری رائے ہے، فضل الرحمان کی بات آگے بڑھا رہا ہوں، یہ آپ کی رائے ہے، جس کو شکایت ہو تو فضل الرحمان صاحب سے کریں۔ فیصل صاحب کی رائے ہے، فیصل صاحب نے اپنی رائے دی، فضل الرحمان کے کندھے پہ رکھ کے بات کی ہے، آپ کا اس سے متفق ہونا نہیں ہو، جس دن الطاف حسین کے کینڈیڈیٹ آ جائیں گے پھر رائے بدلے گی۔ چلیں الیاس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کسی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ہو چکی ہے، ووٹر کدھر جائے گا؟ کون سی جماعت آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے دل کا دکھڑا رو رہے ہوں تو بڑے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑا مظلوم ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی سیاسی جماعت یہ تاثر بنا لے گی اور ووٹر ان کے پیچھے ہوں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے کارڈ اٹھائے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ جی مظلومیت کا ووٹ لے کے ہمیشہ وہ آگے آتے ہیں، تو اس ٹائم پی ٹی آئی کی جانب وہ تو اس وقت ریئلٹی ہے، وہ دکھا رہے ہیں اس وقت، جبکہ دوسرے وہ بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا اس طرح کا، اور ہمارا ساتھ دو، اس وقت بہت اچھا دور تھا، سنہرا دور تھا، بڑی سستی چیزیں ملتی تھی، وہ سب کو پتہ ہے کہ سستی چیزیں ملتی تھی، پھر مہنگی کنہوں نے کی؟ ان لوگوں نے مل کے کی۔ عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کے لیے پلاننگ ہی انہوں نے غلط کی اور اس پلاننگ کا بھگت رہی عوام، تو عوام تو اس دفعہ سمجھدار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے، اتنے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے حلقوں کے لوگ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ جا کے امیدوار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے گھر دعوت دیں، بلائیں، علاقے میں جلسہ کریں، تاکہ ہم پیسے بھی کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، تو اس طرح دفاتر بھی کھول رہے ہیں کہ جی ہم لاہور میں ہی رہتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں سارا ادھر پتہ ہے کہ کس طرح کیسے چل رہے ہیں کینڈیڈیٹس وغیرہ کو۔
اب تو لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیسے دے کے بھی دفتر نہیں کھول رہے ان لوگوں کے. ان کو پتہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اسی محلے میں رہنا ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ بڑا مشکل ہوگا جو بھی کریں گے. تو وہ کون سی پارٹی لیاز بھائی کون سی پارٹی نہیں کھول رہی؟ جی کون سی پارٹی دفتر نہیں کھول رہی جس کے آپ بتا رہے ہیں؟ دوسری یہ پارٹیاں جو ہے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون جیسے دفتر پہلے ہو جاتے تھے, اب لمبا نوٹ ملتا ہے تو تب وہ بندہ کھولتا ہے. آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ لاہور میں مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں نہیں ہے دفتر کھول لے. دفتر کھل رہے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں کھل رہے جیسے ایسے کھل جاتے تھے پہلے. اب تو پیسے دے کے بھی اپنے وضاحت کرتے ہیں کہ دفتر پیسے لے کے بھی کون سی پارٹی کے لوگ نہیں کھول رہے جو ڈر رہے ہیں. بات وہ کہیں جو کہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نون اور پیپلز پارٹی, نون اور پیپلز پارٹی کے بعد میں بھی لوگوں کو کرنا پڑے گا, بعد میں بھی لوگوں کو کرنا پڑے گا. آپ نے جو بات سنی تھی وہ سن لیا کریں. اور جو پی ٹی آئی والے وہ تو ڈر کے نہیں کرتے کیونکہ چھاپا پڑتا ہے ان کے گھر میں اور ان کے گھر والوں کو جو بھگتنا پڑتا ہے وہ علیحدہ بات ہوتی ہے. یہ ہر لوگ اسی وجہ سے دلچسپی نہیں لے رہے الیکشن میں اور جلسوں جلوسوں میں بھی بہت کم جا رہے ہیں, دور کھڑے ہو رہے ہیں. ایون کہ پوسٹر بھی لگاتے ہوئے رات کو کوئی دیکھ لے تو وہ پوسٹر والے کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس. تو یہ صورتحال جو ہوئی اس صورتحال کی وجہ سے لوگ کافی خوف زدہ ہیں. ورنہ لاہور میں جلسہ ہو تو نا کہتے ہیں نا 7 دن تے 8 میلے کام کریے کیڑے ویلے. لاہور میں تو ایک ہلکی سی بات ہو تو رش لگ جاتا ہے اور ادھر رش میں لوگ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے دیکھنے کے لیے, کوئی بات بھی نہیں ہوتی. کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو ادھر رش ویسے لگ جائے گا, سڑک بلاک ہو جائے گی, یا کوئی ویسے گزرا ہوگا تماشا کرنے والا تو اس کو دیکھنے کے لیے رک جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے کہ الیکشن میں وہ نہیں دیکھا جا رہا کہ گہما گہمی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی. وہ جو ایک ہو بلاول کے جلسے میں ہو گئی یا میاں صاحب کے جلسے میں, اس کے بعد نہیں. اب دیکھ لیں ابھی بھی جو لاہور میں مختلف ریلیاں چل رہی ہیں, ریلیوں میں لوگ اپنے کاموں پر کام رکھ رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ سڑک تو نہیں بلاک ہوئے گی, وہ دوسری سڑک پر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ گھر وقت پر پہنچ جائیں. اتنا رش ہے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس طرح کا ماحول نہیں, اس طرح کا ماحول نہیں دیکھنے میں آ رہا ہے جس طرح کا گہما گہمی دیکھنے کو ملتی تھی, ڈھول میں ہوتے تھے کھانے چل. بہرحال جی ہمارا بنیادی سوال کہ نون لیگ بامقابلہ پی ٹی آئی کون مظلومیت کارڈ زیادہ کیش کروا سکے گا ووٹرز کے درمیان, ایکسپرٹس نے کیا کہا وہ آپ نے جانا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال سوشل میڈیا سے متعلق ہم کریں گے کہ سوشل میڈیا کے بے لگام گھوڑے کو لگام کیسے ڈالی جا سکتی ہے. رائے لیں گے بریک کے بعد. سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا انسٹیٹیوشنز کو اور اپنی ذاتی رائے میں قانون کو وہ نہیں دیکھتے, قانون کیا کہتا ہے ان کی ذاتی رائے یہ ہوتی ہے. تو میڈیا کا بھی کوئی فرض بنتا ہے, ہمارا جو میڈیا ہے کہ وہ اس کو انڈو کرنے کے لیے کچھ ریئلٹیز پہ مبنی کوئی سٹیٹمنٹس لے کر آئے سامنے, کچھ فیکٹس لے کر آئے سامنے. بیچ میں پارٹی بن جانا یہ بہت عجیب سا ہے اور تضحیق جو ہے یہ بڑی عجیب. تنقید آپ ضرور کریں لیکن آرٹیکل 14 کا بھی تو خیال رکھیں, 19 کا خیال رکھتے تو 14 کا بھی خیال رکھیں. تو آپ کی وہ تضحیق جو ہے تو وہ پورے ملک کی بدنامی کا باعث. اس ملک میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں, وہ تو کسی نے اٹھائی نہیں. ناظرین, سوشل میڈیا کے بڑھتے استعمال سے جہاں بہت سارے فائدے بھی ہوئے, وہاں ایک بڑا نقصان جو کئی فائدوں پر بھاری ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز اور غیر منطقی تجزیوں کی بھرمار, جس سے اکثر سچ اور جھوٹ کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے. آج اس خطرے کی نشاندہی سپریم کورٹ میں صحافیوں کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران بھی کی گئی. معزز جج جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ سوشل میڈیا نے اداروں کو بہت نقصان پہنچایا ہے. قانون کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے مگر یہاں صرف رائے دی جا رہی ہے, قانون کو نہیں دیکھا جاتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تنقید ضرور کریں مگر تضحیق تو پورے ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے یوٹیوب کی ویڈیوز کی طرف یہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تھم نیل پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اندر نہیں ہوتا, یہ بڑی عجیب بات ہے. ناظرین, ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2023 کے مطابق 118 ممالک میں کرائے جانے والے سروے کے شرکا کا کہنا تھا کہ ڈس انفارمیشن پھیلانے میں سیاسی جماعتیں بھی ملوث ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے ذریعے کرایا جاتا ہے جو بظاہر غیر جانبدار اور معیاری صحافت کے دعوے دار ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور اس پر مبنی تجزیوں کو کیسے ریگولرائز کیا جا سکتا ہے, پاکستان کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور حکومت اس معاملے میں کیا اقدامات کر سکتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. حمزہ شہباز ریلی سے خطاب کر رہے تھے اور ریلی کی گہما گہمی بھی ہم نے آپ کو دکھا دی. ساتھ ایاز صاحب بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی بھرمار اور جس طرح سے ٹیک اپ کیا گیا سپریم کورٹ میں بھی. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی گفتگو بھی جو ریمارکس آئے سامنے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ کس طرح سے حکومت
लगाम डाल सकती है। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा अब जिन है, अब इसको किस तरह से काबू किया जा सकता है, क्या तरीक़ाकार हुकूमत अपना सकती है, और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जिसमें ज़ाहिर हम काम कर रहे हैं, इनकी फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्योंकि ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम तो एक खबर बड़ी कांट छांट के बाद आकर टीवी पर खबर वो आती है, रिपोर्टर्स की मेहनत, एडिटर्स की मेहनत, और उसके बाद फिर लेकिन सोशल मीडिया पर ज़ाहिर ख्वाहिशात की बुनियाद पर भी जो तज्ज़िये किए जाते हैं वो भी आपके सामने, तो कैसे इसको रोका जा सकता है? ख्वाहिशात कम मेरे ख्याल वो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ज़्यादा किए जाते हैं। देखें, अगर हम ओवरऑल बात करें मीडिया की, तो आज भी सबसे रिस्पॉन्सिबल मैं समझता हूँ कि प्रिंट है, अखबार है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। ज़ाहिर है उसकी वजह ये है कि जहाँ आपको थोड़ी कमज़ोरी नज़र आती है वहाँ एडिटर का आपको वो फॉर्म कम नज़र आता है, इस वजह से वो चीज़ें निकल जाती। सोशल मीडिया तो खैर मादर पितर आज़ाद है, इस तरफ बहुत पहले तवज्जो दे देनी चाहिए थी। बदकिस्मती ये होती है कि जब सोशल मीडिया के वाले से बात होती है, ओवरऑल मीडिया पे बातें आ जाती हैं कि जी हमने इसको कंट्रोल करना है, वन विंडो ऑपरेशन करना है। जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया ऑलरेडी है उसको आप क्यों उस फ्रेमवर्क में लाना चाहते हैं? यहाँ से गड़बड़ होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू बना दुआ इस मुल्क में जी, हमने फ्रॉम डे वन ये कोशिश की कि मुकालमे की बुनियाद ना पड़ने दे इस मुल्क में। जो चीज़ हमें नहीं पसंद आई हमने कहा ये बैन कर दो, इस पे पाबंदी लगा दो। देखें, जब चीज़ें एक तरफ से आती हैं उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट तैयार ही उस वक्त होता है जब आप एक चीज़ हो जाती है ना, पब्लिक हो जाती है, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं यार इसका मैंने वो आर्ग्यूमेंट लेके आना, काउंटर आर्ग्यूमेंट, इसको मैंने कैसे काउंटर करना है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि आप बुनियादी इस पे रखते हैं कि जी इस पे पाबंदी लगा दो, तो वो बदकिस्मती से काउंटर आर्ग्यूमेंट पैदा नहीं हो सका। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सियासी जमातें भी, ये सिर्फ यहाँ नहीं होता, पूरी दुनिया में, आपने अमेरिका में भी देखें कि वो जो बज़ाहिर अपने आप को कह रहे होते हैं, अच्छा एक तरफ का वो जो यूट्यूबर होता है वो उनके लिए गैर जानिबदार होता है और दूसरी तरफ के लिए जानिबदार होता है, इसमें कोई तखसीस नहीं है। ये जाहिर है पिछले दौर में चूंकि वो पैसे बहुत बनना शुरू हो गए इसलिए बढ़ गए, मेरे ख्याल टाइम कम हो गया, फिर इस वक्त जी बिल्कुल टाइम कम है, जाहिर है आपको पता है लाइव कट की वजह से। जी आमिर साहब जाहिर है जिम्मेदाराना सहाफत तो पीछे रह गई है, लेकिन ये जो सनसनी है ये बड़ी आगे निकल गई है। अब ये जिस तरह से मामला डिस्कस हो रहा है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसको? अयाज साहब की इस बात से मुत्तफिक कि प्रिंट मीडिया में चेक भी है, और जो लोग प्रिंट मीडिया में रिपोर्टर के तौर पे काम करके आते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए हैं, उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। मसला ये है और बदकिस्मती ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते ही माइक पकड़ा देते हैं और फिर खबर तो दूर रह जाती है। फिर आजकल यही जो फेम का है, लेकिन यूरोप में भी चले जाएं तो मादर पिदर आज़ादी कहीं नहीं है। ये जो सोशल मीडिया के नाम पे साफत शुरू हो रही है और उसके ऊपर हमारे यहाँ शुरू हो जाता है ये साफी है, नहीं भाई, जो सोशल मीडिया पे अपनी गेम लगा रहा है वो ऐसे ही है जैसे कोई जुए खाने में जाके और पैसे डालता है, लगाता है हार जीत के चक्कर में। यहाँ पे ये होता है कि अच्छा जी मैंने वो जो जज साहबा ने भी कहा और जज साहब ने भी कहा कि ये जी बटन दबा के जो थंबनेल की कहानी है कि लिखा कुछ होता है होता कुछ है, ये सारा फ्रॉड है। आज आप देखें कि इस ट्रोलिंग में एक साहब फरमाते हैं कि 65 में सियालकोट क्यों नहीं चला गया क्योंकि सियालकोट में जलसा बहुत अच्छा हो गया। एक फरमाते हैं मेरे वालिद साहब मगरिब में क्यों नहीं चले गए थे। भाई लानत है आप सब पे, आप पाकिस्तान का खा पी के इतने बड़े होके, उनके हाथ पे एक वो घड़ी बंधी हुई है एक मुल्क के बादशाह की, इनमें से एक के ऊपर जिसने 1 टका नहीं दिया। जो बातें करते हैं सब पाकिस्तान की, मैं इन सबको जाती तौर पे जानता हूं कि कितनी इनकी औकात है, ये क्या क्या स्टोरियां करते रहे, किस तरह यहां से भागे हैं। ये पाकिस्तानियत की जो तोड़ कर रहे हैं और यहां पे लोगों को नए नए बच्चों को इस काम पे लगाया हुआ है। मैं उन किसी की बात नहीं कर रहा, अब इस वक्त मैंने नाम नहीं लिया, जो साफी बने यहां पे आके घुस बैठिए बने, प्रोग्राम पे करोड़ों रुपए कमाए और हमारे इदारे ने इस तरह पाला कि उसकी एक जाली वेबसाइट के ऊपर इंटरव्यू देके लाखों करोड़ों रुपए के इश्तिहार दिए, बना के दिया, वो आज उन्हीं के गले पड़े हुए हैं। ये है सोशल मीडिया जिसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। इनके ऊपर जितनी ताखीर होगी रेगुलेशन लाने में, ये कौमी जुर्म कर रहे हैं हमारे इदारे, हमारी हुकूमतें, इन सबको एक लाना चाहिए कि जो आप अपनी स्पिरिट में आप इंडिया में कर लें, आप अमेरिका में कर लें, करके तो दिखाएं। ये जो नंगा नाच यहाँ पे साफत के नाम पे हो रहा है, यहाँ सोशल मीडिया के नाम पे जो हो रहा है, ये दुनिया में कहीं आजादी है? आप और हम बात करते हैं, सबको करनी चाहिए, लेकिन आप एक दायरे में रहेंगे ना, एक फ्रेमवर्क में, आप उसके बाहर निकल के खेलते हैं, किसी की माँ बहन नहीं छोड़ते, जो दिल करता है आप बकवास करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं, ये माँ है सबकी। तो आप सब
اس قابل ہیں کہ آپ کو کوئی رحم کیا جائے جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے؟ جی بالکل. عامر صاحب ایک بات کی وضاحت کر دو, ہمارے ادارے سے ان کی مراد ایکسپریس نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. جی فیصل صاحب, میں نے ادارے کا نام لیا جی. ہاں جی فیصل صاحب کوئکلی. کثیر الجہتی لوگوں کی رائے, عامر صاحب کی رائے کچھ ملے گی, ایاز صاحب کی کچھ ملے گی, الیاس صاحب کی کچھ ملے گی. آپ کی کیا؟ یہ جو عامر صاحب بات کہہ رہے ہیں یہ بھی بالکل صحیح ہے, ایاز صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی بالکل صحیح ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو شعور دیا ہے. اس حقیقت سے بھی جو ہے نا آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ بھی حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے واچ ڈاگ کا کام کر رہا ہے. اس حقیقت سے بھی آپ جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک عام آدمی کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع مل رہا ہے, اس سے انکار نہیں کر سکتے. دوسری بات جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اخبار میں چیک ہوتا تھا, تو چیک تو ٹی وی پر بھی ہوتا ہے. وہ خبر جب چاہے وہ کسی رپورٹر سے آتی ہے تو مرحلہ وار ہوتی بھی جو ہے وہ آن ایئر ہوتی ہے. تو اگر چیک اس میں اگر چیک میں غلطی ہو رہی ہے تو پھر جو یہ تو جو ایک رن ڈاؤن بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا, تو پھر رن ڈاؤن پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کمپیٹنسی کا ایشو ہے. ٹی وی کی دنیا میں اس کو رن ڈاؤن کہتے ہیں, اخبار کی دنیا میں اس کو نیوز روم کہتے ہیں. وہاں اس کو اخبار کی دنیا میں اس کو نیوز روم کہتے ہیں, وہاں وہ نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے, یہاں وہ شفٹ انچارج ہوتا ہے. تو یہ تو ایک پروسیس یہاں بھی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا کہ ٹی وی پر چیک نہیں ہے, اگر ان سے مثال مانگی جائے کہ آپ بتائیں کہ ٹی وی پر کتنی خبریں ہیں آج کے دن, ایک ہفتے میں, 10 دن میں, 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں غلط چلی, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. ایک اجتماعی رائے ہے, سب کہتے ہیں ٹی وی پہ ہر آل فال چل جاتا ہے, لیکن کوئی آپ کسی سے پوچھیں میں 6 مہینے کی کوئی کسی ایک چینل کی غلط خبریں بتا دو جس نے چلائی ہوں, ہو سکتا ہے ایک مثال مل جائے, وہ ایک مثال آپ کو اخبار کی دنیا میں بھی مل جائے گی. اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ تو قابل نفرت ہیں, ان کے ساتھ تو کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو لوگوں میں شعور دے رہے ہیں, جو ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں, جبر کے خلاف بات کر رہے ہیں, وہ بھی تو برحال ایک اپنے کا رول ادا کر رہے ہیں. بالکل, لیکن ریگولیشن بہت ضروری ہے. یہی بات ہے نا, سوشل ظاہر ہے بین کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو پراپر اس میں لانا چاہیے فارم میں کہ واقعی اندازہ ہو سکے کہ واقعی صحیح خبر جا رہی ہے, یا پھر آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہے یا کسی کے ساتھ بھی, اور اس کے اکارڈنگ آپ اپنے تجزیے دے رہے ہیں. ظاہر ہے لوگ تو پھر یقین کرتے ہیں. بریک لے رہے ہیں کوئکلی, بریک سے واپس آئیں گے. حافظ طاہر صاحب, الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حافظ طاہر صاحب, سوشل میڈیا آپ کے خیال میں کس طرح سے اس کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے؟ کیسے اس کی خبریں, ظاہر ہے ایک بڑا تضاد آ جاتا ہے پھر الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ساتھ جب اس کا مقابلہ کرتے ہیں, اور جس طرح سے ریمارکس آئے ججز صاحبان کے, آپ کے خیال میں اس بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالی جا سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو آج وہ جو جج صاحبہ ہے انہوں نے جو بات کہی, اور اس کا ہم اکثر نشانہ بنتے ہیں سوشل میڈیا میں, جو جس کا دل چاہے, جس کے متعلق چاہے, جو چاہے کہہ دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو دنیا میں آخر مختلف ملکوں میں اس حوالے سے کوئی پالیسیاں بھی بنی ہیں, ترتیب بھی بنی ہے, تو یہاں بھی بن سکتی ہے, کیوں نہیں بن سکتی ہے. آزادی اظہار یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ لوگوں کے جو ہے کردار کشی کریں, آپ بے بنیاد الزام لگائیں, آپ کا جو دل چاہے آپ کہہ دیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو اگر الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اس کے لیے ضابطہ ہے تو یہ اس کے لیے بھی ضابطہ بننا چاہیے, اور یہ جو شر کا ایک ذریعہ بنتا ہے بالکل یہ شر رکنا چاہیے, اور اس کے لیے سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے جیسے وہ ذکر آیا کہ ٹائٹل کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے, یہ آپ دیکھ لیں گے یوٹیوبر اکثر جو ہے یہی کام کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے 70% کا یہی عالم ہے کہ, اور پھر وہ جو الزام لگا دیں, کسی پہ تہمت لگا دیں, جو مرضی کہہ دیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کے اوپر کوئی میں نے تو ویسے حافظ صاحب بڑے سینئر صحافی جو یوٹیوب پر بھی کام کرتے ہیں, ان کے بھی تھم نیل بڑی سنسنی ہوتی ہے, اور اندر مطلب اوپن کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. جو ہے نا ان کے وہ سیاسی جماعتوں کے منشور جیسے ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے الیاس صاحب. تو دعا ایک آپشن ہمارے پاس ہے نا, ہمیں تو پتہ ہے نا کس کے تم نے سنسنی خدمت دیکھیں ہم لوگ, کیوں دیکھتے ہیں. صحیح, یہ ہے ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے. اس کو چلنے کیوں دیں, جو پاکستان کے خلاف ہے اسے چلنے نہ دیں, سمپل سی بات ہے. جی ریگولیٹری اس میں کون سی صحافت ہے؟ اس کی ریگولیٹری نہیں ہے نا عامر صاحب, پاکستان کے خلاف کی کون بات کر رہا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ریگولیشن آنے چاہیے. میں تو بات ایک ہی کی ہے, جو ملک کے خلاف ہے اس کو نہیں چلنا چاہیے. بالکل, سیاسی تو ہوتے ہیں, سب کرتے ہیں. بالکل,
الیاس صاحب، اس کو پھانسی دے دینی چاہیے. رولز اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے، اب نہیں ہونے چاہیے تھے، بہت پہلے کے بننے چاہیے تھے تاکہ اس کو پہلے کر لیتے، لیکن کسی نے کیا نہیں، ہر کسی نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد آج یہ ہے کہ ہر کوئی اس سے تنگ آ گیا ہوا ہے. 1 منٹ میں سنسنی خبر پھیلائی جاتی ہے، اور ایسی پھیلائی جاتی ہے جس کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہوئے وہ بعد میں 2 دن بعد یا چند گھنٹے گزر جاتے ہیں. چلیں الیاس صاحب، معذرت، یہ کی پہلی معذرت ہے آپ سے. بالکل جی، وقت ختم ہو گیا. آپ سب کو بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.